ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے تعلق سے مختصر باتیں اور ان کے تعلق سے جو سیرت میں لکھا گیا ہے مختصر تاریخ پر تفصیل عرض کی گئی تھی۔ امام الانبیاء سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ نبوت تو 40 سال میں سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس وقت کعبۃ اللہ غیر مسقف تھا، چھت نہیں تھی کعبے پر، تو کعبے کو توڑ کر اسے ڈمالش کر کے دوبارہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا مشورہ ہوا۔ اس تعمیر میں سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ مشورہ ہوا اور ولید بن مغیرہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ کہا، لا نريد الا الخیر، ہم کعبۃ اللہ کو توہین اور گستاخی کی اور اس کو مٹانے کے لیے نہیں توڑ رہے، دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اس کو توڑا جا رہا ہے۔ لیکن ڈر ہوا بہت، اس زمانے جاہلیت کا زمانہ ہے، ابھی اسلام نہیں آیا، حضور کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا۔ تو ولید بن مغیرہ سب سے پہلے پھوڑا لے کر کے آیا، حجر اسود رکن یمانی، حجر اسود سے ہی طواف شروع ہوتا ہے، وہیں پر ختم ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوا سلسلہ۔ رکن یمانی اور حجر اسود کی ایک ہی طرف کا حصہ ہے کعبے کا، رکن یمانی پار کرنے کے بعد حجر اسود ملے گا، بالکل قریب قریب ہیں۔ وہاں سے اس نے کعبۃ اللہ کو ڈھانا شروع کیا، دوسرے لوگ خاموش کھڑے ہیں۔
جب ایک اور لوگوں نے انتظار کیا، دیکھیں گے کہ رات میں ولید بن مغیرہ پر کوئی آسمانی آفت تو نہیں آ جاتی کعبے کو ڈھانے کی وجہ سے، انتظار کیا۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کے اقدام کرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ تم سب سے پہلے اپنے بچوں کو پیش کرو، تاکہ مصیبت آئی تو تمہارے گھر پر ہی آئے، ہم نہیں آگے بڑھنا چاہتے کعبے کو ڈھانے کے لیے۔ اس کے بعد ایک رات انتظار کیا گیا کہ دیکھیں کوئی آسمانی آفت آتی ہے کیا۔ جب دیکھا کہ دوسرے دن صبح پھر ولید بن مغیرہ پھوڑا لے کر کے کعبۃ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے، تو کعبۃ اللہ کو ڈھایا گیا پورا۔ اور مشورہ یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حلال پیسوں سے کی جائے، اس میں سود کا، رشوت کا، زنا کا، چوری کا، غصب کیا ہوا مال نہیں لگائیں گے۔ یہ مشورہ ہوا۔ زمانے جاہلیت ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی ان کے دلوں میں ایسی عظمت ہے کہ مشورہ اس طرح طے ہوا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے حتیم کا وہ حصہ جو اس وقت کعبۃ اللہ سے باہر ہے وہ کعبۃ اللہ میں شامل تھا، اسی لیے حتیم کا کچھ دور تک کا حصہ وہ کعبے کا ہی حصہ ہے۔ وہاں نماز پڑھنا کعبۃ اللہ کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، بالکل کعبے کو لگ کر کئی میٹر تک، اس کی صحیح مقدار مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس کے اندر اندر جو نماز پڑھتا ہے وہ ایسا جیسے کعبے میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ کہتے ہیں کہ کعبے کو بڑھانے کے لیے جب پیسے نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ رہنے دو، لوگ آگے آئیں گے تو وہ سوچیں گے ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں ہم اتنے میں کعبے کی تعمیر کریں گے، حلال پیسوں میں۔ لوگوں کو اس وقت خیال تھا، اور اللہ کی طرف سے ایک پورا غیبی اور تکوینی نظام ہے۔ اسی لیے اب برکتیں ختم ہو گئی، حرام پیسہ، حلال و حرام میں لوگوں کی تمیز نہیں رہی، اسی لیے نیکی کے وہ جذبات مٹ گئے۔ علماء نے لکھا ہے بڑی کتابوں میں کہ آدمی حرام کھاتا ہے تو نیکی کرنے کی جو استعداد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ استعداد بجھا دیتے ہیں، اور نیکی کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو ایک ملکہ ہے، وہ ایک چشمہ ہے، وہ چشمہ سوکھ جاتا ہے نیکی کرنے کا۔ اندر نیکی کرنے کے جو جذبات اور خیالات امنڈتے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، سرد پڑ جاتے ہیں حرام کھانے سے۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ میں، حضرت تھانوی وغیرہ کے اکابر اساتذہ میں سے ہیں، حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی، انور شاہ کشمیری کے اساتذہ میں سے۔ دیوبند میں ایک غریب آدمی رہتے تھے، وہ مزدور تھے، چارہ کاٹ کر فروخت کرنا ان کا کاروبار تھا، چارہ فروخت کر کے لاتے اور 1 گھنٹے میں ان کا کاروبار ختم ہو جاتا تھا۔ جب بعد میں حدیث پاک میں ہے سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف پھیر لیتا اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیا کرتے ہیں، ورنہ اس کی مقدر کی روزی دینے کے لیے روزی کی وادیوں میں پریشان کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو اس کی مقدر کی روزی آسانیوں سے دیتے ہیں، ایک آدمی کو اس کو بھی اس کی مقدر کی روزی پریشان کر کے دیں گے۔ اس کی مثال سمجھنا ہو تو ایسا سمجھو کہ چاول کے چند دانے اپنے مٹھی میں لے کر کے میدان میں بکھیر دو، منتشر کر دو، آدمی چن چن کے کھائے گا صبح سے شام تک، کولو کے بیل کی طرح۔ بس وہ اللہ اس کو اس کی صلاحیتوں کو،
اس کے اوقات کو، اس کے دل و دماغ کو اس میں مصروف کر دیتے ہیں، اس کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک آدمی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بلی کو ایک کٹورے میں دودھ دیتے ہیں، دودھ لگ گیا 2-4 منٹ میں پی کر کے قصہ ختم۔ وہ صبح گھاس کاٹ کر کے لاتے، ان کی ایک جگہ طے تھی، وہاں کھڑے ہو جاتے، ان کے آنے سے پہلے لوگ کھڑے رہتے تھے اور جلدی جلدی پیسے دے کر کے قصہ ختم۔ تو ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے وہ پس انداز کرتے، اٹھا کر کے رکھتے تھے، جمع کرتے تھے، ایک ایک آنا۔ وہ جب پیسے جمع ہو جاتے تھے، سال میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی وہ دعوت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی دعوت ہم کھا لیتے تھے، 40 دن تک نماز کی حضوری میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ خود ایک اپنے بارے میں فرماتے ہیں، لوگ سچے تھے، کہتی ایک مرتبہ کسی دعوت میں جانا ہوا، کھانے کو تو کھا لیا، مسلمان تھا، اعتماد کر کے کھا لیا، بعد میں پتا چلا کہ اس کی کمائی ٹھیک نہیں تھی، تو کہتے ہیں کہ 40 دن تک بدکاری کے وسوسے آتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس کا صبح سے شام تک کا دھندا ہی جھوٹ، دھوکہ، دغا بازی، رشوت کا، سود کا، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو، جس کا یہ دھندا ہو، اس کا آپ خود اندازہ لگا دیجئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے حضور نے فرمایا، یا سعد اتب مطعمک تکن مستجاب الدعوی، فرمایا حلال کھانے کا اہتمام کرو، حلال کھانے کا اہتمام کرو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ جس کی آمدنی حرام کی ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے عمرہ کرنے والا ہو، چاہے ذکر کرنے والا ہو، لیکن جس کی آمدنی حرام کی ہو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ سزا ہے اس کی دنیا میں۔ قیامت میں جو حساب و کتاب ہوگا، جو سوال جواب ہوگا، وہ تو اس کو دینا ہے، لیکن دنیا میں نقد سزا اللہ اس کی یہ دیتے ہیں کہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ تو مشورہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حلال پیسوں سے ہوگی، اسی لیے دین کے چھوٹی چھوٹی جگہوں سے بڑے بڑے کام ہوئے، جہاں حلال آمدنی کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ ہمارے اکابر تو جو مدرسوں میں پڑھاتے تھے تو مدرسے کی جو ہے مسند پر بیٹھ کر نہیں پڑھاتے تھے، ہمارے بعد اکابر کا یہ معمول رہا، اپنے گھر سے مسند لاتے تھے، اس پر بیٹھ کر کے حدیث پاک پڑھاتے تھے۔ اور جو اکابر مدرسے کی جو ہے وہ چٹائی پر بیٹھ کر پڑھاتے تھے، کوئی آدمی اپنے کام سے ملنے آتا تھا، اس سے اٹھ کر بازو بیٹھ جاتے تھے کہ یہ مسند اور چٹائی تو مجھے حدیث پڑھانے کے لیے دی گئی ہے۔ بہت احتیاط کرتے تھے لوگ، بہت احتیاط کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑی تجارت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب دین کی طرف اور قرآن و حدیث میں مطالعے کی طرف متوجہ ہوئے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان کا جو خادم تھا، اس نے کپڑے کی ایک تھان ایسی جس میں عیب تھا، وہ بغیر بتائے فروخت کر دیا، سامنے والے نے یہ اعتماد پر خرید لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب شام میں اس کا حساب لیا، فرمایا تھان تھی اس میں عیب تھا، تم نے خریدنے والے کو بتایا تھا بھی یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں بھول گیا تھا، یہ پیسہ پورے کا پورا صدقہ کر دو، یہ پیسہ میرے کام کا نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل، اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے امام احمد کو، مسند احمد حدیث کی بہت معتبر ترین اور بہت بڑی کتاب ہے، میرے پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سالن لانے کے لیے اپنے خادم کو بازار بھیجا، ان میں کمپٹیشن ہو گیا، ایک نے کہا آنے کا ایک
प्याला, दूसरे का आने के 2 रोटी, तीसरे ने कहा आने के 3, चौथे ने कहा आने के 4। खादिम जो है वो झोली भर करके रोटियां और सालन लाया। हजरत ने पूछा भाई एक आने के इतने लाने का मामूल नहीं है, कैसे लिया है? कहा नहीं हजरत, वहां मैं गया तो क्या देखता हूं कि ताजिरों के दरमियान कंपटीशन हो गया, मेरा काम बन गया। इमाम अहमद ने कहा तौबा तौबा तौबा, उसने मुकाबले में आकर के अपना धोखा किया है। ये दाल और रोटी मेरे खाने की नहीं है, ये इमाम अहमद थे। खैर ये मशवरा तय पाया कि काबतुल्लाह हलाल पैसों से बनाया जाए। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जिन लोगों का ये इरादा हो कि उनको नेकियों की तौफीक हो और हमारी औलाद दीन की डगर पर पड़ जाए, सबसे पहला काम उनको ये करना है कि अपने बच्चों को हराम का एक लुकमा भी खाने ना देना। ये करना, एक लुकमा करीब जाने ना दो, करीब जाने, खुद भी ना खाओ और अपने बच्चों को करीब जाने ना दो, वरना नेकी करने की जो सलाहियत है फितरी तौर पर वो बुझ जाती है, सर्द पड़ जाते हैं जज्बात। काबतुल्लाह तामीर हो गया, हलाल पैसों से हतीम का हिस्सा छूट गया, अच्छा हुआ छूट गया, वरना आज काबे को अंदर जाने नहीं देते। वजीर आजम को, वजीर आला को, बड़े बड़े ओहदेदारों को अंदर जाने दिया जाता है, बड़े बड़े अकाबिर औलिया अल्लाह को की किस्मत में ये हिस्सा उनके हिस्से में आता है। आम लोगों को काबतुल्लाह के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन काबे का जो हिस्सा छूट गया है, अच्छा हुआ आम लोग भी वहां जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। हतीम के कुछ हिस्से में नमाज पढ़ना ऐसा है जैसे काबे के अंदर नमाज पढ़ना है। अच्छा, काबतुल्लाह तामीर हो गया, अब एक और मसला खड़ा हो गया। मसला ये खड़ा हो गया कि हजरे अस्वद को कौन रखे, इसलिए कि मुख्तलिफ कबीले वालों ने मिलकर काबे की तामीर की थी। हर कबीला ये चाहता था कि मैं जो है वो हजरे अस्वद को नस्ब करूं, यह कबीला भी चाहता था यह फजीलत मुझे मिले, यह कबीला चाहता था कि यह शरफ मुझे मिले, यह कबीला चाहता था कि ये जो है ये हमारी किस्मत में आए। तो उनमें बहुत सख्त इख्तिलाफ हुआ, जंगो जिदाल, और जो है मारने पर तुल गए, मरने मारने पर तुल गए। मामला यहां तक पहुंचा, आखिर में बातें तय पाई कि भाई देखो ऐसा करेंगे, जब इख्तिलाफ होता है किसी एक को झुकना पड़ता है, या नहीं तो किसी तीसरे आदमी को आदमी हकम मान ले और फैसल मान ले। ये तीसरा आदमी जो कहेगा हम उस पर राजी हैं, मामला खत्म हो जाएगा और सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। ये तय पाया कि कल सुबह सबसे पहले जो काबतुल्लाह में दाखिल होगा वो जो फैसला करेगा हम उस पर राजी हैं। चलो, सब मुत्तफिक हो गए। इस काबे की इस मर्तबा जो तामीर हुई है, 5 मर्तबा काबा तामीर हुआ है, ये तीसरी मर्तबा है। जब हुजूर की उम्र 35 साल की थी और उसकी तामीर में हुजूर भी शरीक थे, मुशरिकीन के साथ हुजूर भी शरीक थे। कई इख्तिलाफात हुए, समझौते के लिए हुजूर आगे बढ़े। जब सुबह में सबसे पहले देखा कि काबतुल्लाह में हाजिर होने, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि आज कौन आएगा, तो देखा कि सबसे पहले काबे में दाखिल होने वाले सरवर कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत है। तो देखते ही चीख उठे, पुकार उठे, हाजा मोहम्मदुन रजीना, हाजा मोहम्मदुन रजीना, ये तो मोहम्मद है, हाजा सादिकुल अमीन, ये सच्चे हैं, ये अमानतदार हैं, हम तो इनको जानते हैं, ये जाने पहचाने हैं, ये हमारे दरमियान पैदा हुए, बड़े पले, परवान चढ़ा, हम इन पर राजी, ये जो फैसला फरमाएंगे हम इन पर राजी हैं। मुशरिकों को हुजूर के फैसले पर इत्मीनान है, ये मुसलमान है बदकिस्मत जिसको हुजूर के फैसलों पर इत्मीनान नहीं है। हुजूर जो शरीयत लेकर के हमारे दरमियान आए, इस उम्मत, ये इस वक्त जो इस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुशरिकीन हुजूर के फैसले पर राजी हैं।
زمانے جاہلیت ابھی نبوت بھی نہیں ملی حضور کو، وہ حضور کے فیصلے پر راضی ہے، ان کی شخصیت پر مطمئن ہے، لیکن یہ مسلمان ہے، ان کو حضور کی لائی ہوئی شریعت پر اطمینان نہیں ہے، دل میں خلجان ہے، خرخشے ہیں، بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، اعتراضات ہیں ان کے دل میں حضور کی شریعت پر۔ یہ سود کیوں حرام ہے، یہ رشوت کیوں حرام ہے، داڑھی چھوڑنا کیا ضروری ہے، کیا ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہننا ضروری ہے؟ صحابہ جان دینے کے لیے تیار، خاندان کو کٹانے کے لیے تیار، صحابہ اپنا گھر بار لٹانے کے لیے تیار، ہر چیز کے لیے تیار، لیکن یہ مسلمان حضور کی بات پر داڑھی چھوڑنے بھی تیار نہیں، یہ اپنا پیجامہ ٹخنے سے اوپر کرنے تیار نہیں، یہ مسلمان جو حضور کے حکم پر فجر کی نماز پڑھنے تیار نہیں۔ فیصلہ ہوا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ایسا ایسا اختلاف ہوا ہے حجر اسود کے رکھنے کے تعلق سے۔ اس کے بعد حضور نے چادر منگوایا، چادر منگوا کر حجر اسود کے بیچ میں رکھا اور کہا ہر قبیلہ ایک ایک کونا پکڑ لو، پکڑ لیا، اور حضور بھی پکڑ کر اسے لے کر کعبۃ اللہ تک لائے۔ اس کے بعد حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس کو نصب کر دیا جہاں اس وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اختلاف حضور کی ابھی نبوت نہیں ملی، لوگ حضور کی شخصیت پر مطمئن ہیں، اور حجر اسود کو حضور کے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ میں نصب کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ویسے نہیں، ایک پورا نظام ہے غیبی، ایک پورا تکوینی نظام ہے۔ لوگ اختلافات پر اتر آتے ہیں نا تو خوبیوں کو فراموش کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سیرت کو بغور مطالعہ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے اس وقت۔ چھوٹے موٹے اختلافات تو سب میں ہوتے ہیں، لیکن سامنے والے کی خوبیوں سے شریعت کی حدود میں رہ کر استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، یکجٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ اپنا آدمی ہے، یہ باہر کا آدمی ہے، ایسا کرو گے تو کام نہیں چلے گا۔ اس سے اختلافات ختم نہیں ہوں گے، امت کا شیرہ تو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اختلافات کے حدود ہیں، حضور نے لکیر کھینچی ہے، خط امتیاز بتایا ہے، یہاں تک اختلافات کی گنجائش ہے، نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہاں اس لکیر کو پھلانگنے کی اجازت نہیں۔ اس طرح خطوط کھینچے گئے ہیں، اس کے درمیان انسانیت کے ناطے پر اتفاق ہو سکتا ہے، ملنے مسائل میں اتحاد ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے۔ سامنے والوں کے جو وہ مسائل میں آگے بڑھ کر کے جو ہے ان کے دوش بدوش چلا جا سکتا ہے، کندھے سے کندھا ملایا جا سکتا ہے۔ سیرت کے اس پہلو سے بہت سارے مسائل اور مسائل کی بنیاد پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت سے 6 ماہ تک، پہلے 6 ماہ تک، ابھی نبوت ملنے 6 مہینے ہیں، حضور خواب دیکھتے تھے، اور جو دیکھتے تھے صبح وہی ہوتا تھا، رات میں خواب دیکھتے تھے صبح وہی ہوتا تھا۔ اور دوسری بات جو اس دور میں پیش آئی ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ حضور جو ہے اس کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ حرا غار کا نام ہے، پہاڑ کا نام جبل نور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت جبریل تشریف لاتے تھے تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان پتھروں میں بھی نور کی ایک رمق پیدا ہو گئی تھی، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تو حضور جو ہے غار حرا کا حضور نے انتخاب فرمایا۔ اب بھی آبادی سے ہٹ کر ہے وہ، جہاں حضرت خدیجہ کا گھر ہے اس وقت، وہاں سے میرے خیال کو 7-8 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور بہت بلندی پر نہیں ہے۔ غار ثور بہت بلندی پر ہے، غار حرا ذرا کم بلندی پر ہے۔ جانا چاہے تو کوئی، اب راستے بنے ہوئے ہیں آج۔ جبل نور میں غار حرا ہے، حضور وہاں جاتے تھے،
اور توشہ باندھ کر لے جاتے تھے، کئی کئی دن تک تنہائیوں میں عبادت کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کوئی خاص طریقہ مشروع نہیں تھا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ دھیان باندھتے، دعائیں کرتے۔ ایک بے چینی حضور کے دل میں، اسے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اس وقت کی بت پرستی، شرک اور اس وقت کا کفر، ضلالت، گمراہی، زنا، بدکاری۔ اب یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیا کیا برائی تھی، یہ پوچھو مجھے کہ کیا برائی نہیں تھی۔ یہ پوچھنے کے بجائے کہ حضور آنے سے پہلے کیا کیا برائی تھی، یہ لوگ کن کن برائیوں میں مبتلا تھے، یہ پوچھنے کے بجائے تم یوں سوال کر سکتے ہو کون سی ایسی برائی تھی جن میں یہ لوگ مبتلا نہیں تھے۔ اسی کو کسی نے کہا، خود جو ناتے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کا مسیحا کر دیا۔ مردے تھے، دماغ مردہ ہو چکے تھے، دل مردہ ہو چکے تھے، آنکھیں، کان، ہر چیز ان کی روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکی تھی۔ ایسے ماحول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تنہائی کی عبادتوں سے آدمی کے دین کے کاموں میں قوت اور مقبولیت اور محبوبیت کی شان پیدا ہوتی ہے۔ محبوبیت کی شان پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے شہر کے ایک مدرسے کی خاتون کا انتقال ہوا، ذمہ دار خاتون تھی، ان کے بیٹے میرے ہم سبق ہیں، کہ ان کے جنازے پر میں بھی گیا تھا۔ کچھ حالات تو مجھے پہلے سے معلوم تھے، بعض حالات کا اندازہ تو انتقال پر ہی معلوم ہوتا ہے، وہ تو ایک راز ہوتا ہے۔ جنازے پر ہی بعض اسرار کھولے جاتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا اس میں ایک بات، جو لوگ اور بھی شریک تھے ان کو معلوم ہے، مجھے تو براہ راست بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان میں اس خاتون کا روزانہ 40 پارے پڑھنے کا معمول تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مقبولیت کہاں سے آئی؟ لوگ سوچتے ہیں مقبولیت ویسے پیسے دے کر خریدنے کی چیز ہے، نہیں، مقبولیت آسمانوں سے نازل کی جاتی ہے۔ پورے ملک میں ان کا کام ہے، بلکہ بیرون ملک میں بھی ان کا کام ہے۔ ان کے پاس پڑی ہوئی لڑکیاں میرے خیال کو پورے ملک میں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ یہ مقبولیت، یہ محبوبیت اور جو ہے یہ فیض کیسے جاری ہوا؟ یہ بات ہے کہ تنہائی کی عبادتیں، قرآن، دعائیں، ذکر، اذکار، اوراد، وظائف، قرآن کریم سے تعلق، لگاؤ، یہ سب چیزیں ہوتے ہیں جس سے کام میں جلا پیدا ہوتا ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، مقبولیت کی شان پیدا ہوتی ہے، محبوبیت کی شان پیدا ہوتی ہے۔ 3-3، 4-4 گھنٹے ذکر پر بیان کرنا آسان ہے، 3-4 گھنٹے تنہائیوں میں عبادت کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ 3-3، 4-4 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت پر احادیث سنائی جا سکتی ہے۔ 4-4 گھنٹے، 5-5 گھنٹے تنہائیوں میں عبادت کرنا یہ کوئی کھیل نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں۔ ہمارے بعض اکابر نے ہمارے بعض مریدین کو شروع میں 10 سال تک روزانہ یہ کہ قرآن پڑھنے کی تاکید کی ہے، ایک ایک دن میں یہ کہ قرآن پڑھایا ہے۔ ذل کا زنگ اتارا گیا ہے، لوہے کا زنگ اتارا جاتا ہے، اس طرح قرآن کریم کی تلاوت میں زنگ اتارا گیا ہے۔ تنہائیوں میں رونا، اللہ ہے اور اس کا بندہ ہے، مخلوق سو رہی ہے، دروازہ بند ہے، وہ ہے اور اس کا بندہ ہے، یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اسلام کا ایسا تعارف کراتے ہیں کہ بھائی اسلام صرف نماز کا نام ہے، بعض کہتے ہیں بھائی اسلام صرف ذکر کا نام ہے، بعض کہتے ہیں اسلام صرف غریبوں کی خدمت کا نام ہے، بعض کہتے ہیں اسلام رشتہ داروں میں غریب بیٹیوں کی شادی کرانے کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسلام اس کا نام ہے، بعض کہتے ہیں اسلام اس کا نام ہے، بعض کہتے ہیں اسلام صرف تعلیم کا نام ہے، بعض کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ انسانیت کو صرف جو ہے روزی کا انتظام کرنے کا نام ہے۔ نہیں، اسلام ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسے کوئی کہنے لگے انسان صرف آنکھ کا نام ہے، کان کا نام ہے، انسان صرف زبان کا نام ہے، یہ انسان کی ناقص تعریف ہے۔ اس میں ہر چیز چاہیے۔ انسان تو اس کا نام ہے جس میں سر بھی ہو، جس میں کان بھی ہو، جس میں آنکھیں ہو، جس میں ناک ہو، جس میں زبان ہو، جس میں 2 ہاتھ ہو، جس کے 2 پیر ہو، دل و دماغ ہو۔ ان سب چیزوں کو ملا کر انسان بنتا ہے۔
جیسے بریانی میں چاول بھی ہوتا ہے، گوشت بھی ہوتا ہے، تیل بھی ہوتا ہے، گرم مسالہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو بالکل بیلنس کر کے توازن کے ساتھ ڈالا جاتا ہے۔ 1 کیجی چاول میں 1 کیجی گوشت ملایا جاتا ہے۔ اگر کوئی 1 کیجی چاول میں 10 کیجی گوشت ملا دے، یا 10 کیجی چاول میں 1 کلو گوشت ملا دے، 1 کلو چاول بنانے کے لیے 2 کلو تیل ملا دے، 1 کیجی ادرک لہسن کا مسالہ ملا دے، تو کیا گٹ بنے گی بریانی کی؟ اب جانتے ہیں ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن بیلنس کر کے بہت توازن کے ساتھ متوازن طریقے پر اسے ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے حضور کے دل میں تنہائی میں عبادت کرنے کی کو محبوب بنا دیا گیا۔ حبب الیہ الخلا، کوئی خوبی تنہائی کے بغیر نہیں آتی۔ جب تک بچہ مکتب میں 2 گھنٹے تنہائی اختیار نہیں کرتا، اسے نورانی قاعدہ بھی نہیں آتا۔ جب تک بچہ 3 سال تک مدرسے میں تنہائی اختیار نہیں کرتا، وہ کسی قیمت پر حافظ نہیں بن سکتا۔ جب تک تجارت کرنے والا تاجر پوری دنیا سے کٹ کر، رشتہ داروں سے کٹ کر، جب تک اپنے دوست احباب سے کٹ کر، اور جب تک اپنے رشتہ داروں کی شادیوں سے الگ ہو کر دکان میں بیٹھ کر بیپار نہیں کرتا، وہ تاجر نہیں بن سکتا۔ ہر دنیا کے ہر کام کے لیے خلوت ضروری ہے، انسانیت سے کٹنا ضروری ہے، اس وقت تک کوئی خوبی نہیں آ سکتی۔ 8 سال تک جب تک بچہ مدرسے میں دروازہ بند کر کے اندر نہیں بنتا، قرآن و حدیث کا فہم نہیں پیدا ہو سکتا۔ اب بڑے بڑے علماء کی اب اس پڑھنے پورا، اب آگے میں بتاؤں گا کہ نبوت کی سب سے پہلی اینٹ کیا رکھی گئی، بنیاد کہاں سے شروع ہوئی نبوت کی۔ پڑھنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور سے اس علاقے میں، جنوب کے علاقے میں یہ بہت بڑی مصیبت اور وبا ہے۔ پڑھنے والے خال لوگ ہیں کہ براہ راست قرآن و حدیث سمجھ سکتے ہیں، اور جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، ان کی ہمتوں کو توڑا جاتا ہے، ان کی ہمتوں کو پست کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جہالت کا دورہ ہے، باطل کی یلغار ہے، ہر محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو قرآن و حدیث کا کچھ علم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے اور کمزوری ہے۔ باطل پوری قوت کے ساتھ اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے قرآن و حدیث کے دلائل لے کر میدان میں کود پڑا ہے، اور یہ ہمارا مسلمان ہے، اور یہ ہمارے اہل حق کے نوجوان ہیں جن کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ میری اس بات کو اگر دور اندازی سے اگر آپ نے نہیں لی، اگر آج آپ نے عشاء سے پہلے اس کا فیصلہ نہیں لیا، تو یاد رکھو 10 سال کے بعد باطل پوری قوت سے دندناتا پھرے گا، اور تمہارے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا۔ زہر فضا میں گھول دیا گیا ہے، اور اس کا تریاق قرآن و حدیث کا علم ہے، اور قرآن و حدیث کے علم سے یہ اس امت مسلمہ کا نوجوان کوسوں دور ہے۔ یہ وہ نبی جو قرآن لے آیا، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، اس کا بوڑھا بھی جاہل، اس کا نوجوان بھی جاہل، اس کی ماں بھی جاہل، اس کے باپ کو بھی قرآن و حدیث کا علم نہیں، اس کے بھائی کو قرآن و حدیث کا علم نہیں، گھر کا ماحول جہالت کا ماحول، وہاں فتنے نہیں برپا ہوں گے؟ کیا وہاں حق پنپ سکتا ہے؟ اب سوچو ذرا، مردوں میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، بوڑھوں میں، نوجوانوں میں، بچوں میں، عورتوں میں، حریت میں، اور ہر فیلڈ کے لوگوں میں۔ اور جس طبقے کا آدمی ہے، اس کو اس کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس کے سوالات کے جواب اطمینان بخش طریقے پر اگر نہیں دو گے، تو اس وقت تک یہ فتنوں کا دروازہ نہیں بند کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے حضور غار حرا میں تشریف لے گئے۔ کئی دن ایک مرتبہ حضور نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، حضرت جبریل انسانوں کی شکل میں آتے تھے اکثر۔ دہیا کلبی ایک صحابی ہیں، بہت خوبصورت تھے، اکثر ان کی شکل میں تشریف لاتے تھے حضرت جبریل۔ اصلی شکل میں تو 2 ہی مرتبہ حضور نے ان کو دیکھا ہے، باقی کئی ہزار مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے ہیں، انسانوں کی شکل میں آتے تھے۔ ایک شخص آیا، غار میں، پہاڑ ہے، غار اور حضور کی تنہائی ہے، دیکھا، انہوں نے اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں سورہ اقرا کی یہ لے کر کے آیا اور کہا پڑھیے اسے. دکھا کر کے جبریل نے کہا پڑھیے اسے. حضور کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. دوبارہ کہا پڑھیے اسے اور دبوچا. حضور کہتے اتنا سخت جبریل جس نے ایک پر سے قوم لوط کی پوری بستی کو آسمان تک لے جا کر پوری طرح پٹک دیا تھا. 600 پر ہیں حضرت جبریل کے. اتنا بڑا فرشتہ اللہ کی ہیبت اور جلالت سے گھبرا جاتا ہے. روزانہ ملتزم پر چمٹ کر کے دعا کرتا ہے اللہ تو نے مجھے جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس سے محروم نہ فرما. کتنی اللہ کی ہیبت ہوگی جبریل پر. دبوچا پھر کہا پڑھیے. حضور نے کہا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھتا، دیکھ کر پڑھنا تو میں نہیں جانتا. پھر دوبارہ، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر دبایا. حضور نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضور کہتے اتنی تکلیف ہوئی مجھے، کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا، بخاری کی روایت ہے انی خشیت علی نفسی، مجھے ایسا لگا کہ میں مر جاؤں گا. پھر چوتھی مرتبہ کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق. تو حضور کی زبان سے جاری ہو گیا. جب 3 مرتبہ دبایا، جب 3 مرتبہ دبایا جاری ہو گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. جو بھی حضور اسلام، میں وہی بتا رہا ہوں، نبوت کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے. حضور کا کوئی امتی ہو، کسی کو یہ دعویٰ ہو کہ میں حضور کا امتی ہوں اور وہ قرآن و حدیث سے بے خبر ہے، میں اس کو حضور کا کامل امتی ماننے تیار نہیں. حضور کا امتی اور حضور کی تعلیمات سے بے خبر ہو، قرآن کی تشریحات سے بے خبر ہو، عیسائی قرآن پڑھتا ہو، یہودی حدیثیں پڑھتے ہو، غیر مسلم قرآن و حدیث کی تشریحات دیکھتے ہو، اور یہ حضور کا امتی ہو کر کے اسے قرآن سے کوئی سروکار نہیں، کوئی وابستگی نہیں، کوئی لاگو نہیں. پوری دنیا میں جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں. یہ قرآن حدیث یہ آسمان سے نازل ہونے والے علوم ہیں، یہ ربانی نظام ہے، یہ آسمانی تربیت کا نظام ہے، یہ نظام خداوندی ہے. اسی لیے دیکھو جس فرقے میں علم کی اہمیت نہ ہو سمجھو کہ وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا. آج نہیں تو کل نہیں تو 50 سال کے بعد، 50 سال نہیں تو 100 سال کے بعد وہ فرقہ گمراہی کے راستے پر پڑھ کر دم لے گا. گمراہی کے راستے پر قدم رکھ چکا ہے. جب ریل پٹری بدلتی ہے نا، 1 انچ سے پٹری بدلتی ہے، بہت دور جا کر کے ڈرائیور کو پتا چلتا ہے کہ اب میں راستہ بدل چکا ہوں. علم کی علمی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مسجدیں، ہر مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر کے اور حدیث کی تشریحات کے حلقے قائم کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان نسلوں کو کہ دلوں میں پلنے والے یہ اعتراضات اور خلجانات کا اطمینان بخش جواب دینے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہزاروں لاکھوں صفحات کے مطالعے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اب کسی کے دل پر وحی نہیں آتی، جو وحی آ چکی حضور کے دل پر اسی وحی کو پڑھنا ہوگا. جو اب تک لکھا ہے بڑوں نے اسے پڑھنا ہوگا اطمینان سے. اسے پڑھنے کے لیے دنیا سے اپنے دل کو کاٹنا پڑے گا، دنیا سے بے نیاز ہونا پڑے گا. جب تک آدمی پڑھ نہیں سکتا اور جب تک پڑھے گا نہیں، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کا جواب نہیں دے سکے گا. جنگ اپنے جاہل مریدوں کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن جن کی علمی بنیادیں مضبوط ہیں ایسے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کے لیے کروڑوں صفحات کے مطالعے کی ضرورت ہے. کروڑوں صفحات کے عربی، اردو، فارسی، انگریزی کے کروڑوں صفحات کے مطالعے کی ضرورت ہے. میری دور اندیشی کی گفتگو کو بہت سنجیدہ لے کر کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اسے پورے گمراہ فرقوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے ہیں. مردوں میں بھی کام شروع ہو چکا ہے اور مستورات میں کام شروع ہو چکا ہے. سب کا برین واش کیا جا رہا ہے، ذہن کے رخ کو بدلایا جا رہا ہے، بلکہ بدل دیا جا چکا ہے. بہت دیر ہو گئی. اب پہلی مرتبہ وہی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. 5 آیتیں لے کر کے نبی کپ کپاتا ہوا حضرت خدیجہ کی خدمت میں، سلام ہو خدیجہ تیری دور اندیشی پر، سلام ہو تیری جو ہے وہ
فہم پر، سلامت فہم پر تیری پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کا سلام ہو۔ گھبرا کر کے شوق گھر آتا ہے۔ پہلے سے اندازہ تھا، نبوت کی علامتیں ظاہر ہو چکی تھی۔ حضور نے کہا ختیجہ زملونی زملونی۔ نبی انسانی جذبات سے خالی نہیں ہوتا، بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اس کا دل بھی کڑتا ہے، دکھتا ہے، پتھر مارتے ہیں تو نبی کو بھی زخم ہوتا ہے، اس کے بدن سے بھی خون بہتا ہے، اس کا دل بھی تنگ ہوتا ہے۔ اسی لیے طائف میں جب تکلیفیں پہنچائی گئی، ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے نبی کا پھول جیسا دل، کیا تشبیہ دوں، بہت گستاخی ہے، کمال بے ادبی ہے۔ نبی کے دل کو سمجھانے کے لیے انبیاء کا بھی کسی کا ایسا دل نہیں جو میں مثال دے سکوں۔ اس کو جب پتھر مارے گئے ہوں، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا ہو اور اس کے بدن سے خون بہ رہا ہو، بڑی بے کسی کے ساتھ اس آسمان کے نیچے وہ اللہ کی توحید کی دعوت لے کر کے نبی کھڑا ہو، اس کے پاس حکومت نہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں، خزانہ نہیں، وطن مخالف، خاندان مخالف، اس وقت کے پورے سردار مخالف، پورا قریش قبیلہ مخالف، بنو ہاشم مخالف، وطن سے بڑے مجبور ہو کر کے سہارا لینے کے لیے، سپورٹ مدد لینے کے لیے طائف گیا، تو وہاں سے بھی وہ ناکام اور ناکام لوٹنا پڑا۔ اسی تسلی کے لیے معراج پر بلایا گیا، اپنی ان کی محبوبیت کا اعلان کرانے کے لیے۔ لے کر کیا حضور کپ کپاتے ہوئے آئے، زملونی زملونی، اڑاؤ مجھے، چادر اڑاؤ، مجھے تو اپنے جان کا خطرہ محسوس ہوتا، اڑایا گیا۔ پوچھا حضرت خدیجہ نے، حضور ہوا کیا، آخر ہوا کیا؟ کہ نہیں، ایک آدمی آیا، اس نے یہ آیت پڑھ کر مجھے سنائی۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ نے بخاری کی روایت 5 جملے کہے تسلی دیتے ہوئے۔ سب سے پہلے یہ کہا واللہ، خدا کی قسم، کتنا شرع صدر ہے، اور گواہی دینے والا اجنبی نہیں ہے، اخلاق کی گواہی وہ دے سکتا ہے جو تمہارے ساتھ رہ چکا ہو، جو تمہیں دیکھ چکا ہو، جو تمہیں پرکھ چکا ہو، جو تمہارے ساتھ سفر کر چکا ہو، جو تمہارے ساتھ معاملہ کر چکا ہو، جس نے تمہیں گھس کر دیکھا ہو۔ کہا جاتا ہے نا، سونے کو گھس کر دیکھو، انسان کے ساتھ بس کر دیکھو، تب گواہی دو۔ وہ کئی سال تک خدیجہ نے حضور کو دیکھا، پرکھا، اس کے بعد گواہی دے رہی ہے حضرت خدیجہ۔ گھر والی کی گواہی ہے، گھر والا سب سے اچھا جانتا ہے اخلاق کو، ان کے حالات کو، رات دن کی ان کی کارگزاری کو۔ گھر والا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ کیا کہا؟ واللہ، خدا کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، حضور ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو ہرگز ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ وجہ انک لتصل الرحیم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نبوت کے اخلاق، نبوت سے پہلے آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ حدیث میں پاک میں ہے، قیامت کے قریب لوگ اجنبیوں کو سینے سے لگائیں گے اور رشتہ داروں کو دھکے دیں گے۔ رشتہ دار میں بھی سب سے پہلے ماں، باپ، بیٹی، اس کے بعد تمہارے بھائی، بہن، خالہ، چچا، ماموں، داماد، پڑوسی، پھیلاتے چلے جاؤ، تمہارے انڈر میں کام کرنے والا ملازم، پھر اس کے بعد رشتہ دار، انک لتصل الرحم۔ اس کے بعد فرمایا وتحمل الکلہ، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کما نہیں سکتے، معذور ہیں، ان کی خبر گیری، ان کے کھانے کا، پینے کا، گھر کا، ان کے کپڑوں کا انتظام۔ ہر آدمی اپنے گھر کے لیے جی رہا ہے، اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنا داماد۔ کون ہے جو یتیموں کا سہارا ہے؟ آج یتیموں کے سہارے کی ضرورت ہے، آج خدیجہ کی ضرورت ہے۔ آؤ میدان میں، آج ابو اسلام کو ابو بکر کی ضرورت ہے، آج اسلام کو حضرت عثمان کی ضرورت ہے، آج اسلام کو عبد الرحمن بن عوف کی ضرورت ہے، حضرت سمیہ کی ضرورت ہے، حضرت عائشہ، حضرت اسماء کی ضرورت ہے۔ اسلام کو آج جان نثاروں کی ضرورت ہے۔ وتحمل الکلہ وتقسم المعدومہ، فقیروں کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ جس کے اتنے اچھے اخلاق ہو، اللہ سے ضائع کر دے گا۔ وتعین علی نوائب الحق،
جب سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، جب بارش سے گھر ڈوب جاتے ہیں، جب آگ لگا دی جاتی ہے، فسادات ہو جاتے ہیں، اس موقع پر آگے بڑھ کر کے میدان میں آتے ہیں، ان کے گھر بسانے کی فکر ہوتی ہے، ان کے کپڑوں کی، کھانے کی، بچوں کی اور ان کے بیٹیوں کی شادیوں کی فکر ہوتی ہے، ان کو روزگار پر لگانے کی فکر۔ ہر آدمی پیسہ لوٹنے پر لگا ہے، کیسا سامنے والے سے پیسہ کھینچوں لیٹوں، ہر آمد در گھسیٹ کا معاملہ ہے، دے دھردہ ہے، حرام نہ حلال۔ کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کی خوشی نہیں دیکھی جاتی لوگوں کو، مسلمان ہے اور ایک مسلمان بھی بھائی کی ترقی نہیں دیکھی جاتی، بربادی پر خوش ہے لوگ۔ بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی دکان تھی بازار میں بغداد میں، کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ حضرت سارے دکان جل گئے بازار کے، آپ کا ایک دکان بچ گیا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، فوراً تنبہ ہوا، توبہ پورے بازار کے مسلمانوں کی دکانیں جل گئی۔ اب بشر حافظ الحمدللہ کہتا ہے، واہ، بشر حافظ کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں بشر حافظ نے اس کے بعد 40 سال تک استغفار کیا، 40 سال کہ مسلمانوں کی بربادی پر بشر حافظ کے زبان سے الحمدللہ نکل گیا۔ تخر الزق وتعین والا نوائب الحق، یہ کام ہے کرنے کے، یہ کام ہے ہمیں کرنے کے۔ یہ الفاظ کے ساتھ حضرت خدیجہ نے حضور کو تسلی دی، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اتنے اچھا اخلاق ہیں، جن کے اتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ تو منتخب ہوتا ہے، اس سے اللہ کو بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ ہو سکتا پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے بعد اس کو لے کر گئے اور انہوں نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہ وہی فرشتہ جو حضرت موسیٰ پر آیا تھا، ہو نہ ہو یہ وہی فرشتہ جو حضرت عیسیٰ پر آیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور نے جو ہے وہ اپنی توحید کا، نبوت کا اعلان کیا۔ یہ اعلان کیا تو صلہ کس شکل میں حضور کو ملا، توحید کا اعلان کیا۔ یہ سب سیرت کے پڑھنے والوں کے لیے نقطے اشارے دے رہا ہوں۔ جب نبوت کا اعلان کیا، اتنا سچا نبی جو چند سال پہلے تک محبوب تھا، منظور نظر تھا، اور پورے قریش کا، پورے حجاز کا سب سے عقل مند انسان مانا جاتا تھا، صادق سمجھا جاتا تھا، امانت دار سمجھا جاتا تھا، سب اعلان کرتا ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، تو پوری کی پوری برادری مخالف ہو جاتی ہے، پورا وطن مخالف، اپنے بھی مخالف، غیر بھی مخالف، حاکم بھی مخالف، محکوم بھی مخالف۔ یہی صلہ اس نبی کو بھی ملا ہے۔ اس میں تسلی ہے ان علماء کو، اس میں تسلی ہے ان دین کے کام کرنے والوں کو۔ مخالفت قیامت کی صبح تک ہوتی رہیں گی۔ ایسا مت سوچو کہ مخالفتیں ختم ہوں گی تو کام کریں گے، مخالفتوں کے درمیان کام کرنا ہے۔ تم جو کر سکتے ہو کرو، غریبوں کے لیے ہاسپٹل بناؤ، تمہارے پاس گھر بنانے کے لیے پیسہ ہے، غریبوں کے لیے ہاسپٹل کے لیے پیسہ نہیں، غریب بچوں کی تعلیم کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں۔ میرے معلومات کے مطابق میں پورے شہر اور پوری کرناٹک اور انڈیا اور دنیا کی بات نہیں کرتا، میں اس محلے کی بات کرتا ہوں۔ اس محلے میں ایسے مالدار ہیں جو اس محلے میں ہاسپٹل قائم کر سکتے ہیں، جو مسلمان بچوں کو اعلیٰ تعلیم اسلامی ماحول میں دے سکتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو 20 سال کے بعد تمہارے بچے اور ہم سب کی نسلیں ارتداد کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مشنروں کے آلے کار بن گئے، اور جو بچی ہے نسل وہ بھی بن جائیں گے۔ اس نبوت کا یہ جس میں حضرت خدیجہ اشارہ دے رہی ہیں، اس میں یہ اشارے موجود ہیں، اور اس کا رخ مالداروں کی طرف ہے، غریبوں کی طرف نہیں ہے۔ غریبوں کے کرنے کا کام نہیں، غریبوں کے کرنے کا کام دوسرا ہے، علماء کے کرنے کا کام دوسرا ہے، یہ مالداروں کے کرنے کا کام ہے۔ اس کے لیے کمر باندھ لو، آؤ میدان میں، بیانات سے نکلو باہر، صبح سے شام تک بیانات ہی سنتے رہو گے۔ بیانات سنتے سنتے اب ہماری موت ہماری دہلیز تک پہنچ چکی ہے۔ اب فیصلے لینے کا وقت ہے، یہ بیانات کا وقت نہیں۔ بیانات تو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ملت کا کام کرو، اور مسلمان نسلوں کی حفاظت کے لیے تم جو کر سکتے ہو کر کے جاؤ۔ کہنے والے کی زندگی کا بھی بھروسہ نہیں۔ میں نے تمہارے تک پیغام پوری قوت سے پہنچایا ہے،
फैसला लेना ये तुम्हारा काम। और ये नारा पूरे मुल्क में दारुल देवबंद और उसके मानने वाले गली गली जाकर लगा रहे। जमीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मिल्लत के काम करने वाली पूरी तहरीक का एक फर्ज गली में ऐलान कर रहा है और हर वालिदैन को जोड़ करके हर मस्जिद के जिम्मेदारों को ये सुना रहा है। देखो तुम अपने ऐसा मत सोचो कि हुकूमतें बदलेंगी तो हालात बदल जाएंगी ना, अब मुखालिफ खत्म हो जाएंगे, मुखालफतें बढ़ेंगी, हर लम्हा बढ़ रही है मुखालफतें। तुम्हें मिटा देने की साजिशें हो चुकी हैं, मंसूबे बनाए जा चुके हैं। तुमको अपनी बका का फैसला खुद लेना होगा, उसके लिए जान और माल की कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी। जहां तुम अपना घर बनाने के लिए 20 करोड़ खर्च कर सकते हो, उम्मत के लिए तुम्हें 2 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। जो 50 लाख का घर बनाया है, 25 लाख अपने घर के लिए, 25 लाख अपने उम्मत के बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत के सेंटर कायम करने के लिए उसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर यह आपने नहीं किया, अगर आपने उलमा की इन बातों को सरसरी लिया, तो यह मुल्क स्पेन बनेगा, यह मुल्क बर्मा की तारीख दोहराएगा। मालूम नहीं कहने वाले का यह जुमा आखिरी जुमा हो, किसकी जिंदगी का क्या भरोसा हो, लेकिन ये बातें संजीदा, बिल्कुल होश में। आप सोच रहे होंगे आज मुफ्ती साहब नशे में तो नहीं, नशे में नहीं, पूरे होश और हवास में ये बातें अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्द। एक आलिम, तुमकुर का एक आलिम हजरत मौलाना खालिद बेग साहब नदवी ने 50 स्कूलों को कायम किया है, उससे 100 गुना ज्यादा